رسوله الكريم أما بعد وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير ومنها قال وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت چل رہی ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے خلیل یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خیر کی باتوں کی اور اچھی عادتوں کی مجھے نصیحت اور وصیت فرمائی۔ اس میں سے چوتھی وصیت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ میں نہ کروں۔ چوتھی وصیت یہ فرمائی کہ اللہ جل شانہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ میں نہ کروں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں اور دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور اس کی کسی طعن اور تشنیع کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی دین کے راستے پر چلتا ہے تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس کے گلے کا ہار اور قلادہ ہیں۔ جیسے آدمی ہار پہنتا ہے یہ اس کے گلے کا ہار ہے اور بہت بنیادی بات ہے جب اور یہ تاریخ رہی ہے، آپ خود آزما لیجئے گا اپنے اوپر، یہ جنہوں نے آزمایا آپ ان سے معلوم کر لیے گا۔ جب آدمی 100% دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ملامتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی طعن اور تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے طنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں جس سے آدمی کا بس اوقات دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں فقرے اور جملے کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جب عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس پر طعن و تشنیع یہ اس راستے کا ہار ہیں، یہ زیور ہے زیور۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ جی میں دین پر پورا عمل کر لوں اور مجھے جو ہے وہ کوئی ملامت کرنے والا ملامت نہ کرے، کوئی طعن اور تشنیع نہ کرے، کوئی جو ہے مجھ پر کوئی جملے اور فقرے نہ کسے، یہ خیال است و محال است و جنون، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی کہ جب بنیادی بات یہ بتائی جا رہی کہ جب تم دین پر چلو گے، دین کے احکام پر عمل کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کمر کسو گے تو پھر ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دو صورتیں، ایک تو یہ کہ آدمی ان چیزوں کا سامنا کر کر بددل ہو جائے، دین پر جس طرح عمل کر رہا ہے بس چھوڑ دے، پریشان ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ نہیں ڈٹ کر، اس لیے کہ یہ جو طعن و تشنیع کرنے والے یہ مخلوقات ہیں اور میں اطاعت کر رہا ہوں کس کی؟ خالق کی، میں اطاعت کر رہا ہوں خالق کی، تو خالق کے سامنے پھر مخلوق کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ تو بہت بنیادی اور اہم بات میں بار بار اس بات کو میں دہرا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص دین پر چلے گا، جب بھی کوئی شخص دین پر عمل کرے گا اور جب بھی کوئی شخص دین کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، اسے ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا، لا محالہ واسطہ پڑے گا، لازمی واسطہ پڑے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی ہے، یا اللہ مجھے دین پر استقامت عطا فرما، میں پورے کے پورے دین پر صحیح طریقے سے چل کر میں اپنی زندگی کو اس طرح گزاروں جس طرح آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ زندگی گزارے۔ اور عام طور پر جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، جب بات آ گئی تو میں ذکر بھی کر دوں۔ دو چیزوں سے عام طور پر آدمی کو واسطہ پڑتا ہے، ایک تو داڑھی کا مسئلہ آتا ہے،
کہ آپ نے اگر شرعی داڑھی رکھ لی، پوری داڑھی رکھ لی، تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ بھی تقیانوس ہو گیا. لوگ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لوگ جو ہے وہ چاند پر پلاٹنگ کر رہے ہیں، یہ ابھی وہی بسم اللہ کے گنبد میں پھر رہا ہے، وہی پرانی فرسودہ باتیں کر رہا ہے. تو آپ ان سے کہیں کہ آپ کو چاند پر پلاٹنگ مبارک ہو، ہم بسم اللہ کی گنبد میں ہمیں یہی رہنے دیں، ہم یہیں پر پہنچیں. تم نے ان چیزوں کی مخالفت کر کر کون سی ترقی کر لی، کون سے تم عروج پر پہنچ گئے، کون سے تم نے چاند کو ہاتھ لگا لیا؟ تم بھی وہی کہ وہی ہو. تو کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں؟ تو سب سے پہلا مسئلہ آئے گا داڑھی کا. اگر بیوی کا ذہن نہیں بنا ہوگا وہ بھی مخالفت کرے گی. اور کمپنی میں جہاں پر کام کرتا ہے وہاں کے لوگ وہ بھی اس کو کہیں گے دیکھو اب یہ بھی مولوی بن گیا، اب آوازیں دیں گے وہ دیکھو ملا جا رہا ہے. تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ دیکھیں یہ جو جملے ہیں اور یہ جو فکرے ہیں یہ اس راستے پر چلنے والے کے زیور ہیں، زیور ہیں، زیور. یہ گلے کا ہار ہیں، یہ حسن ہے، حسن، یہ خوبصورتی ہے. اور بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اب تو خیر حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، لوگ الحمدللہ دین کو سمجھنے لگے. لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ ایک آدمی اگر داڑھی والا بس پر سوار ہوتا تو لوگ اس کو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ملا جا رہا ہے، ملا جا رہا ہے، ہمارے کستے پیچھے سے. اب تو وہ ماحول الحمدللہ نہیں ہے، دین کا ایک عمومی ماحول ہے، وہ وقت بھی آیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی ہے. یا اللہ آپ نے جس اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائی ہے، اب یہ لوگوں کی باتوں سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میں چھوڑ نہ دوں، یہ میرے لیے بڑے نقصان کی بات ہے. اب مجھے اس پر استقامت عطا کرو. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے لباس کا. اس پہ بھی عام طور پر لوگ تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. یہ دیکھو جی کرتا شلوار پہنے میں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچے میں، یہ وہی کرتا شلوار اور یہی وہی پگڑی اور داڑھی، ان چیزوں میں بیچارے لگے میں، پتہ نہیں کب تک لگے رہیں گے. دنیا نے کہاں سے کہاں ترقی کر لی، یہ اسی پجامے کرتے میں. بھائی آپ نے آگے چڈے پہن کر کون سی ترقی کر لی؟ آپ نے نیکر پہن کر کون سی ترقی کر لی؟ آپ نے اپنے رانے کھلوا کر دنیا کے سامنے کون سی ترقی کر لی؟ آپ کو تو شرم کے ڈوب کے مرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ گھر میں خواتین کے سامنے نیکر پہن کر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کی بات تو مان رہے ہیں، پردہ تو کر رہے ہیں، صحیح لباس تو پہن رہے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتائیں. آپ ہاف نیکر پہن کر، چڈے پہن کر پھر رہے ہیں مارکیٹوں میں. اس گھر میں بیوی بھی ہے، اس گھر میں ماں بھی ہے، اس گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، اس گھر میں بہنیں بھی ہیں. آپ کو تو حیا اور شرم نہیں آ رہی. جس چیز کا چھپانا فرض تھا آپ نے لوگوں کے سامنے اس کو کھول دیا. آپ کو حیا شرم نہیں ہے. ہم دین پر چلنے پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی بابا کے دوغل عمل کریں گے. تو اس لیے میں نے یہ باتیں عرض کی کہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. متاثر ہو گئے اور ان کے رنگ میں رنگ گئے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا نقصان کر دیا. دو باتیں. ایک اور مسئلہ ہے جس پر عام طور پر معاشرے میں ہمارے ترقی ہوتی ہے، میں وہ بات بھی ذکر کر دوں. وہ ہوتا ہے عورت کا شرعی پردہ کرنا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ نے بیوی کو پردہ کرا دیا، آپ نے بہن کو پردہ کرا دیا، بھابھی نے پردہ کر لیا، تو اب اس پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو باتیں سننے کو ملتی ہے، جو سلواتیں لوگ جو سناتے ہیں، اگر آدمی کا اللہ پر مضبوط ایمان نہ ہو اور آدمی استقامت کے ساتھ اگر نہ ڈٹے تو بس پھر سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہے. بھائی یہ تو اللہ کے احکامات ہیں. میں مسلمان ہوں، ایسے مسلمان ہونے کے، ایسے مسلم ہونے کے، یہ میرا پہلا حق بنتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروں. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول کا بندہ ہوں، رسول کے ماننے والا ہوں. ان کی تعلیمات پر میں عمل کرتے ہوئے کیوں شرماؤں؟ تو اس لیے یہاں دیکھیے جو میں نے بہت مختصر سی اس وقت بات کی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو جب تم دین پر عمل کرو گے، میری یہ وصیت یاد رکھنا، حضور فرما رہے ہیں میری وصیت یاد رکھنا، جب تم دین پر عمل کرو گے، جب تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں اس راستے میں تان و تشنیع کرنے والے ملیں گے، تم پر کیچڑ اچھالنے والے ملیں گے، تم پر سوال اور اعتراض کرنے والے ملیں گے، تم پر ملامت کرنے والے ملیں گے. لیکن کیا فرمایا؟
اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ میں ان حالات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اللہ کا حکم ہے تو اس پر عمل کر رہا ہوں۔ پانچویں اور آخری بات پھر وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر چلنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔